ہم اپنے ننھیال سے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ اسکول میں بھی جب اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہمیں ان چھٹیوں کا انتظار ہوتا کہ ہم اپنی نانی اور خالاؤں سے ملیں گے۔ میری خالاؤں کا بھی میری امی سے اور ہم سے بہت زیادہ لگاؤ تھا کیونکہ میری والدہ سب سے بڑی تھیں اور ہم اپنے ننھیال میں پہلے بچے تھے، اس لیے ہمیں اپنے ننھیال سے بہت زیادہ پیار ملا۔ میری چھوٹی خالہ ہم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ان کی منگنی کے دن ہم بے حد خوش تھے۔ صبح سویرے تیار ہو کر والدہ کے ہمراہ نانی اماں کے گھر پہنچ گئے۔ شام کو جب مہمانوں سے گھر بھر گیا تو امی کا دل گھبرانے لگا اور پھر وہ اچانک بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ امی کے بے ہوش ہونے سے تقریب پھیکی پڑ گئی۔ امی کو جلدی سے ہسپتال لے گئے اور میری خالہ کی منگنی ملتوی کر دی گئی۔ میری والدہ 7 دن ہسپتال میں رہیں۔ مسلسل ٹیسٹ ہوتے رہے۔ رپورٹس آئیں تو پتہ چلا امی کو برین ٹیومر ہے اور صرف ان کی زندگی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ خبر میرے نانا اور نانی کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ میری خالہ روتے روتے نڈھال ہو گئی تھیں۔ انہیں امی سے بہت زیادہ پیار تھا۔ دونوں بہنوں کا پیار مثالی تھا۔ مرتے وقت بھی میری امی نے اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، میری بہن وعدہ کرو تم میرے بعد میری بچیوں کا خیال رکھو گی۔ تمہارے علاوہ کوئی بھی میری بیٹیوں کو ماں جیسا پیار نہیں دے سکتا۔ ماں کے بعد ہم چاروں بہنیں گھر میں اکیلی رہ گئیں۔ ہمارے ابو بہت پریشان تھے۔ ایک دن نانا نانی اور ابو سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب ان چاروں بچیوں کا کیا کریں گے، ان کو کہاں رہنا چاہیے۔ نانی ہماری عمر رسیدہ تھیں، وہ ہماری دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھیں اور مومانی بہت ہی خود غرض قسم کی خاتون تھیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے گھر میں 4 بچیوں کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ ہمارے اپنے بچے ہیں، ہم اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کر سکتی۔ ان کے باپ کو چاہیے کہ وہ دوسری شادی کر لے، ان کا بھی گھر بس جائے گا اور بچیوں کو بھی ماں مل جائے گی۔ سوال یہ تھا کہ 4 بچوں کے باپ سے آخر کون شادی کرے گا، اور یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہر اچھی عورت اچھی ماں بن سکتی ہے جبکہ وہ سوتیلی بھی ہو۔ البتہ میری مومانی نے مشورہ دیا کہ ان بچیوں کی خالہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، کیوں نہ ان بچیوں کا باپ اپنی سالی سے نکاح کر لے، بچیاں اپنے گھر کی ہو جائیں گی۔ خدا جانے خالہ کو اپنے منگیتر سے کتنی محبت تھی، لیکن اب وہ آزمائش کے دہرائی پر کھڑی تھیں۔ ایک طرف ان کے مستقبل کے خواب اور دوسری طرف بہن کی بچیاں۔ میری چھوٹی دونوں بہنیں ان کے بازو پر سوتی تھیں اور میری نانی بھی بار بار خالہ کو کہتی کہ دیکھ بیٹی، یہ معصوم تجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں، ان کی بے زبان آنکھوں کو آنسو تیرا آنچل بھگو دیتی ہیں، کیا یہ سوتیلی ماں کا ظلم سہ سکیں گی؟ سبھی نے خالہ کو اتنا ایموشنل بلیک میل کیا کہ انہوں نے اس فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ جس شخص کو بھائی جان کہتی تھیں، اسی سے نکاح قبول کرنا پڑا۔ کس دل سے، یہ تو وہی جانتی ہیں۔ ہم تو اس لیے خوش تھے کہ خالہ دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی ہیں اور ہمیشہ ہمارے پاس رہیں گی۔ میرے ابو میری خالہ سے عمر میں کافی بڑے تھے، تاہم ابو کی فراخ دلی کام آئی اور خالہ نے ان کو اپنا جیون ساتھی قبول کر لیا۔ ان دنوں میری بڑی بہن 11 سال کی عمر میں 9 سال کی تھی، مجھ سے چھوٹی 7 سال کی اور سب سے چھوٹی 4 سال کی تھی۔ خالہ کے آ جانے سے ہمارا غم بالکل ختم ہو گیا۔ انہوں نے ہماری امی کی جگہ لے لی۔ پہلے بھی ہم سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں اور اب اس سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگیں۔ ہم ان میں ہی اپنی ممتا کو تلاش کرتے تھے اور انہیں بھی اپنی بہن سے کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا تھا۔ سچ ہے، گھر عورت سے بستا ہے۔ پہلے ابو نے بہت محبت دکھائی، ہمارا بھی بہت خیال رکھتے تھے کہ بن ماں کی ہیں اور خالہ کی بھی، انہوں نے ہماری خاطر قربانی دی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت تھا جب تک خالہ کی اپنی اولاد نہ ہوئی۔ جب وہ خود امید سے ہوئیں تو ہم پر خزاں چھا گئی۔ سچ ہے، لاکھ دوسروں کے بچوں سے محبت ہو، لیکن جب اپنی اولاد آ جاتی ہے تو ہر چیز پھیکی لگنے لگتی ہے۔ خالہ نے بھی رفتہ رفتہ ہمیں پیچھے ہٹانا شروع کر دیا اور اب وہ ہم پر بہت غصہ کرتی۔ اگر ابو دیکھ لیتے تو ان کو یاد دلاتے کہ یہ تمہاری مرحومہ بہن کی بچیاں ہیں، ان کے ساتھ اپنا رویہ نہ بدلو۔ لیکن خالہ جان کو ابو کی یہ باتیں بہت بری لگتی تھیں۔ ان کے سامنے تو ہمیں کچھ نہ کہتی، لیکن بعد میں ہمیں بہت مارتی۔ ہم جو خالہ کی محبت سے خوش رہنے لگے تھے اب مرجھانے لگ گئے۔ میرے ابو کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ خالہ میری بچیوں کے ساتھ برا سلوک کرنے لگی ہیں تو وہ غمزدہ رہنے لگے، کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خالہ ہم کو اپنا دشمن سمجھنے لگیں۔ بظاہر نفرت کا اظہار نہ کرتی لیکن دل ہی دل میں بہت نفرت کرتی تھیں۔
جب ہم سے کام کروانا ہوتا تو ان کا مزاج بہت اچھا ہو جاتا، لیکن ابو کے سامنے نہ جانے کب کب کی خطائیں گنوانے لگ جاتی۔ جیسے جیسے کر کے بچپن گزرا، ہم نے بھی وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ پہلے صبر نہ آتا تھا، پھر صبر کرنا بھی سیکھ لیا۔ خالہ کی نفرت کا شکار میری بڑی آپی بہت زیادہ ہوئیں، کیونکہ کبھی کبھی سچی بات پر وہ میری خالہ کے سامنے بول پڑتی تھیں۔ میں سمجھدار تھی، چپ رہتی، اپنے غصے کو پی جاتی، اور پھر آپی ہی خالہ کے نشانے پر تھیں۔ خالہ نے سوچا کہ اس مسئلے کا یہی حل ہے کہ آپی کی شادی کر دی جائے۔ جلد از جلد اسے چھٹکارا پانے کا یہی طریقہ تھا، چاہے اس کے لیے آپی کو کنویں میں دھکا کیوں نہ دینا پڑے۔ انہوں نے ابو سے کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے سر پر 4 بچوں کا بوجھ ہے، ان کی شادی کرتے کرتے تمہاری عمر لگ جائے گی، اور پھر میرے بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں، ان کی باری آنے تک تو تم بالکل بوڑھے ہو چکے ہوگے، ان کا بھی کچھ سوچو۔ اس لیے بہتر ہے اپنی بڑی بیٹی کو اس کا گھر کا کر دو، کوئی اچھا سا رشتہ آئے تو کر دوں گا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، بمشکل 16 برس کی ہوگی، میٹرک کا امتحان تو پاس کر لینے دو، پھر سوچیں گے۔ ظاہر ہے اچھا رشتہ آئے گا تو پھر کریں گے۔ ویسے میری نظر میں ایک رشتہ ہے۔ کون سا رشتہ ہے جو تمہاری نظر میں ہے؟ وہ اپنے راحیلہ کا لڑکا، کچھ چھان بین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ تو ہاں پڑھا لکھا نہیں ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ اپنا کاروبار ہے، رشتہ داری بھی ہے، ہمارا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اس کی بیوی مر چکی ہے۔ اس کی بیوی تو مر چکی ہے، کیا آپ کا گھر نہیں بس گیا؟ یہ تو شکر کریں اس کے بچے نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سوچیں گے، میری بیٹی میٹرک تو کر لے۔ ابو یہ کہہ کر جان چھڑائی۔ ہم لوگ بہت حساس ہو گئے تھے۔ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کے پیار میں بھی کمی آ گئی تھی۔ خالہ نے آخر ابو کے منہ سے آپی کا رشتہ اس لڑکے سے طے کروا دیا۔ آپی کی منگنی کے بعد ان لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ لڑکا اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا۔ ابو گھر پر نہ تھے، سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اتنے میں آپی کی منگیتر واش روم میں ہاتھ دھونے چلے گئے۔ آپی کو خبر نہ تھی کہ کوئی واش روم میں ہے، وہ باورچی خانے میں تھیں۔ وہ کچن سے نکل کر واش روم میں جانے لگیں۔ جو ہی انہیں احساس ہوا کہ وہاں کوئی ہے تو الٹے قدم واپس لوٹ آئیں۔ اسی وقت خالہ ڈرائنگ روم سے نکلی اور آپی کو واش روم کے دروازے سے پلٹتے دیکھ لیا۔ بس اتنا ہی قصور تھا کہ خالہ نے آپی کو بہت ڈانٹا۔ جب تم کو خبر تھی کہ گھر میں مہمان ہے تو تم باہر والے واش روم میں کیوں گئی؟ اپنے کمرے والے واش روم میں کیوں نہ گئی؟ تم کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ مہمانوں کی موجودگی میں مہمانوں کے لیے مخصوص واش روم میں نہیں جایا کرتے؟ آپی جو کہ پیار کو ترس رہی تھیں، ایسی ڈانٹ پر رو پڑیں۔ اپنے گھر میں ہی مجرم بن گئیں، ڈری سہمی سی رہتیں، چور چور سے خود کو محسوس کرتیں، جیسے کوئی بہت بڑا گناہ ان سے سرزد ہو گیا ہو۔ اوپر سے خالہ ہر وقت آپی کو کہتی کہ کم کھایا کرو، اتنی سی عمر میں اونٹنی سی ہو گئی ہو۔ آپی ہر وقت روتی اور کہتی کہ خالہ بدل گئی ہیں، لیکن میں ان کو کہتی کہ خالہ ہی ہماری ماں کی بہن ہے، مائیں بھی تو اپنی بچے کو ڈانٹ لیتی ہیں، تم ان کی ڈانٹ پر اتنا پریشان نہ ہوا کرو، ان کو اپنے بچے کے بھی بہت کام ہوتے ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں تو غصہ ہم پر نکال دیتی ہیں۔ آپی کو تو سمجھا دیتی، لیکن خود بھی ان کی باتوں سے بہت پریشان ہو جاتی، سوچتی کہ کاش خالہ کی شادی ابو سے نہ کی جاتی تو یہ خالہ ہی رہتی، سوتیلی ماں تو نہ بنتی۔ اس واقعے نے آپی کے دل پر بہت گہرا اثر لیا۔ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کمزور ہوتی گئیں، یہاں تک کہ اٹھتی تو چکر آنے لگتے۔ یہ سب نفسیاتی دباؤ کے باعث تھا جو خالہ نے ان پر ڈالا تھا۔ بجائے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے اور علاج کروانے کے، خالہ نے آپی پر اور زیادہ زبردستی شروع کر دی کہ روز بروز نکمی اور کامچور ہوتی جا رہی ہو۔ کچھ کام کا کہوں تو تمہیں چکر آنے لگتے ہیں، آج نہیں تو کل تمہیں دوسرے گھر جانا ہے، وہاں تو کام کرنا پڑے گا، تب کیا کرو گی؟ غرض انہوں نے آپی پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ حالت یہاں تک کہ آ گئی کہ ایک دن آپی کچن میں ناشتہ کر رہی تھی، خالہ سر پر پہنچ گئیں اور کہنے لگیں کہ کم کھاؤ، ایسا نہ ہو کہ کھا کھا کر موٹی بھینس بن جاؤ، موٹی لڑکیاں دلہن بنی اچھی نہیں لگتی۔ یہ بات آپی کے دل کو اتنی لگی کہ انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، صحن میں آ کر الٹ دیا اور ان کا رنگ پیلا پڑنے لگا۔ خالہ کے ستم پر ہم خون کے آنسو رو رہے تھے اور خالہ نے آپی کو اتنا مارا کہ آپی کا برا حال ہو گیا۔ آپی خالہ کے سامنے بولتی تو خالہ جوتا اٹھا لیتی اور آپی کو مار مار کر اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کر لیتی۔ یہ سارا دباؤ اس وجہ سے تھا کہ کہیں آپی اس لڑکے کے ساتھ شادی کے لیے انکار نہ کر دیں۔ آپی بھی اب خالہ کے چنگل سے نکلنا چاہتی تھیں، تو میں بھی ہر نماز کے بعد یہی دعا کرنے لگی کہ اللہ
آپ ہی کی جلد از جلد شادی ہو جائے تاکہ خالہ سے ان کی جان چھوٹ جائے اور اللہ اللہ کر کے آپ ہی کی شادی ہو گئی اور ہم سب نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ ہی خالہ کے سلوک سے اتنا تنگ آ چکی تھیں، آگے جیسے زندگی ملی سمجھوتا کر لیا، دوبارہ باپ کے گھر آنے تک کا نام نہ لیا۔ آپ ہی کی شادی کے 1 سال بعد میری باری آ گئی اور خالہ نے میری شادی اپنی خالہ زاد بھائی سے کروا دی۔ میرا شوہر اچھا نہ تھا تو برا بھی نہ تھا، جیسا بھی تھا میں نے دل سے قبول کر لیا کیونکہ زندگی اب اسی کے ساتھ گزارنی تھی۔ ان دنوں میں کافی غمزدہ رہتی تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں تو پھر اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے جینے کا مقصد مہیا کر دیا۔ جب میں ایک معصوم بچے کی ماں بن گئی تو خالہ میرے بیٹے کو دیکھنے ہمارے گھر آئیں، رسماً کچھ اشیاء میرے بیٹے کے لیے بھی لے کر آئیں۔ میرے شوہر اس وقت بچے کے لیے جھولا لینے بازار گئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو فون کیا کہ جلدی آ جائیں، خالہ آئی ہوئی ہیں اور آتے ہوئے مٹھائی اور کھانے پینے کا سامان بھی لیتے آئیے گا۔ میرے شوہر اس وقت جھولا خرید چکے تھے اور اس سواری پر لاد کر لا رہے تھے، اسی وجہ سے مٹھائی اور کھانے پینے کی اشیاء نہ لا سکے۔ میں نے ان کے قدموں کی آہٹ سنی تو میں نے پوچھ لیا کہ مٹھائی لائے ہیں تو کہنے لگے ایسی بھی کیا جلدی ہے، لے آتا ہوں، پہلے جھولا تو فٹ کروا لوں، فٹنگ والا دکان کے ساتھ آیا ہے، ذرا صبر کر لو، خالہ کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی۔ یہ الفاظ خالہ نے بھی سنے اور وہ خفا ہو کر جانے کو اٹھ کھڑی ہوئیں، کہنے لگیں تمہارے شوہر کو تو بالکل تمیز نہیں ہے، میں تو مبارکباد دینے آئی تھی لیکن اس بدتمیز انسان نے میری بے عزتی کر دی، مجھے نہیں کھانی اب مٹھائی۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے چلی گئیں۔ میرے شوہر دوسرے کمرے میں جھولا فٹ کروا رہے تھے۔ جھولا فٹ کروا کر کمرے میں آئے اور پوچھا خالہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ روٹ کر چلی گئی ہیں، آپ نے بات ہی ایسی کی ہے۔ اس وقت میرے شوہر نے مٹھائی خریدی، ابو کے گھر گئے اور خالہ سے معافی مانگی، لیکن خالہ نے معافی قبول نہ کی بلکہ ان سے الجھ پڑی اور تلخ لہجے میں بے عزتی کرنے لگیں۔ اٹھاؤ مٹھائی یہاں سے اور دفع ہو جاؤ، جیسا تم نے میرے ساتھ سلوک کیا میں بھی ویسا کروں گی۔ اگلے دن جب میرے شوہر گھر پر نہ تھے تو خالہ تشریف لے آئیں اور مجھے کہنے لگیں ابھی چلو، چھلا تم اپنے میکے میں کرنا، یہی ہمارا دستور ہے۔ میں نے بولا میرے شوہر کو تو گھر آنے دیجیے، میں انہیں سمجھاتی رہی مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ ابو باہر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ میرے بیٹے کو اٹھا کر گاڑی میں لے گئیں۔ میری ساس ہمارے ساتھ رہتی تھیں، ان کو میں نے کہہ دیا کہ خالہ اور ابو مجھے لینے آ گئے ہیں، وہ نہیں رک رہے تو میرے شوہر کو آپ بتا دیجیے گا، ان سے کہہ دیجیے گا کہ وہ ابو کے گھر آ جائیں۔ مجھے مجبوراً جانا پڑا، میں تو سمجھ رہی تھی کہ معمولی سی جھگڑا ہے، آخر کتنے دن چلے گا، جلد واپس گھر چلی جاؤں گی، لیکن یہ نہ ہوا۔ خالہ نے معمولی جھگڑے کو اتنا بڑھا دیا کہ بات طلاق تک پہنچ گئی۔ میں نے جب احتجاج کیا تو خالہ کہنے لگیں تجھے میری عزت سے زیادہ وہ گھر پیارا ہے، بے قدری ہو کے تو اس گھر میں جائے گی، اگر جانا بھی ہے تو پہلے تمہارا شوہر 70 دفعہ ہمارے آگے ناک رگڑے گا، پھر ہم تمہیں جانے کی اجازت دیں گے۔ مگر میرا شوہر بھی ان لوگوں میں سے تھا جو ایک حد تک جھکتے ہیں۔ آخر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور کہا کہ رکھو اپنا بیٹا اپنے پاس، مجھے رشتوں کی کمی نہیں ہے، کاروبار روپیہ پیسہ سب کچھ ہے میرے پاس، میرا دوبارہ گھر بس جائے گا، تم لوگ ہی پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ ابو تو پچھتاتے ہوں گے لیکن خالہ کو پچھتاوا کیسا، میری زندگی برباد کر کے وہ تو بہت خوش تھیں۔ میرا بیٹا باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا، جس کے لیے وہ جھولا اتنے پیار اور محبت سے لائے تھے، مگر میرا بد نصیب بیٹا ایک دن بھی اس جھولے میں نہ جھول سکا۔ میری دونوں چھوٹی بہنوں نے میٹرک کر لیا تو ان کی بھی شادی والد صاحب نے ایک متوسط گھرانے میں کر دی۔ میں اپنے والد صاحب کے گھر میں اکیلی رہ گئی اور میں خالہ اور ان کے بچوں کی مستقل نوکرانی بن گئی کیونکہ ان کی خدمت کر کے اپنے بچے کی پرورش کر سکتی تھی۔ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور پلٹ کر کبھی خبر نہ لی، لیکن میرے باپ سے ایک معاہدہ کیا کہ میں جب تک دوسری شادی نہیں کروں گی بیٹے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہوں، جیسے دوسری شادی کر لی وہ بیٹے کو مجھ سے لے جائیں گے۔ میری خالہ جو میرے ساتھ سلوک کیا وہ بتانے کے قابل نہیں، اگر بیٹے کی پرواہ نہ ہوتی تو کب کی اس گھر سے بھاگ گئی ہوتی، اپنے بیٹے کو کیسے سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں جانے دے سکتی تھی۔ ہماری سوتیلی ماں تو ہماری سگی خالہ تھی، اس نے جو ہمارا حشر کیا وہ تجربہ کافی تھا، ہر ستم سہتی رہی اور صبر کرتی رہی، آخر وقت تک کسی نہ کسی طرح گزارا کیا، صرف والد کا سہارا تھا، خدا نے ایک دن یہ مضبوط سہارا بھی لے لیا۔ تب سوتیلے بڑے بھائی نے کہا کہ آپا بہتر ہوگا آپ اپنا گھر لے لیں، آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، ہمیں گھر تنگ پڑنے لگا ہے۔ میں نے خالہ سے اجازت بھی نہ لی اور خاموشی سے اپنا سامان سمیٹ کر کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئی، کیونکہ میرا بیٹا انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔
جوں توں کر کے میرے بیٹے نے تعلیم مکمل کر لی اور اپنے باپ کو فون کیا۔ انہوں نے بیٹے سے ملنے کی خواہش کی۔ میرے شوہر نے اپنے دوست سے کہہ کر بیٹے کو ملازمت دلوا دی۔ سچ کہتے ہیں صبر کا پھل مل جاتا ہے۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کا اجر دیا۔ آج میرا بیٹا ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر رہا ہے۔ اس کی بہت اچھی تنخواہ ہے، گھر گاڑی بھی ملی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی شادی ایک حافظہ قرآن سے کر دی۔ ماشاءاللہ میری بہو بہت نیک بچی ہے۔ سچ میں اللہ پاک کسی کی قربانی رائگاں نہیں کرتا۔ آج ہم اپنے چھوٹے سے گھر میں بہت خوش ہیں۔ میرا بیٹا اور بہو دونوں میری بہت خدمت کرتے ہیں اور میں بھی ان کو دیکھ دیکھ کر جیتی ہوں۔